روزہ کے صحیح ہونے کی شرائط، کچھ شرائط کل بیان ہوئی ہیں آپ کی خدمت میں اور کچھ شرائط آج بیان ہوئی۔ روزہ کے صحیح ہونے کی 7ویں شرط یہ ہے کہ انسان مسافر نہ ہو۔ مسافر ایسا مسافر کہ جس کی نماز قصر ہو جاتی ہے، جہاں نماز قصر ہوتی ہے وہاں روزہ بھی قصر ہو جاتا ہے، جہاں نماز پوری ہوتی ہے وہاں روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ تو جہاں پہ نماز قصر ہوتی ہے، مسافر کی 4 رکعتی نمازیں 2 رکعتی ہو جاتی ہیں، وہاں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، روزہ اگر رکھے بھی صحیح نہیں ہے۔ تو ایسے سفر میں جہاں آپ 10 دن رہنے کا قصد نہیں کرتے، 10 دن سے کم رہنے، وہاں روزہ قصر ہو جاتا ہے، جب وہاں نمازیں بھی قصر ہو جاتی ہیں۔ تو جہاں قصد اقامہ نہ ہو یا اپنے وطن میں، یہ 7ویں شرط۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ نیت صحیح اور خالص ہونی چاہیے، یعنی قصد قربت ہونا چاہیے۔ حتماً لازمی ہے کہ خداوند متعال کی رضایت، خوشنودی، اطاعت، فرمانبرداری کے لیے ہی روزہ رکھا جائے، کوئی اور اس میں مقصد شامل نہ ہو نیت میں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نیت ہے، جیسا کہ عرض کی آپ کی خدمت میں، مثلا بعض لوگوں کے روزے میں یہ نیت بھی ہو کہ میرا وزن کم ہو جائے گا مثلا، یا اس طرح کی چیزیں شامل نہیں ہونی چاہیے، یا ریاکاری، دکھاوا ہو کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی توجہ اپنی طرف جلب کرنے کے لیے، یا کسی کو مدعوب کرنے کے لیے، یا مثلا کسی کے اوپر اپنا ایمان، تقوی اور اپنی دینداری جتانا چاہتے، یہ چیزیں اگر ریاکاری میں شامل ہیں، اگر روزے میں یہ چیزیں شامل ہو جائیں روزہ باطل ہو۔ تو صحیح نیت ہونا 8ویں شرط ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان میں روزے کی نیت کا آخری وقت یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کر چکا ہو، یعنی جب صبح ہو رہی ہو تو آپ روزے کی حالت میں ہو، یہ اس کا آخری وقت ہے۔ طلوع فجر سے پہلے نیت کر چکے ہیں، جب فجر طلوع ہو رہا ہو تو آپ روزے کی نیت کر چکے ہوں، اور امساک روزے کی حالت میں ہو جب صبح ہو رہی ہے۔ لہذا نیت کو اس وقت سے تاخیر میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ فجر سے پہلے نیت نہ کرے، فجر ہو جائے یا فجر کے ساتھ نیت کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ حتماً فجر سے پہلے، فجر صادق سے پہلے روزے کی نیت ہونی چاہیے۔ 9ویں شرط روزے کے صحیح ہونے کے لیے یہ ہے کہ مفطرات روزہ کو ترک کیا جائے، روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے اجتناب کیا جائے، حتماً پرہیز ہونا چاہیے سے کچھ کھانا یا کچھ پینا۔ اور اسی طرح سے خاص ازدواجی تعلقات حرام ہے اور روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا ازدواجی خاص تعلقات سے ہٹ کر کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ اس سے انسان پر غسل جنابت واجب ہو جائے، وہ بھی حرام ہے اور مبطل روزہ ہے۔ اور خدا، رسول خدا اور ائمہ معصومین کی طرف کسی بھی جھوٹی بات کی نسبت دینا، یہی مفطرات روزہ میں سے ہے۔ ابھی بعض نوجوان، بعض مومنین، ممکن ہے بعض علماء بھی جو ہیں جھوٹی روایتیں بغیر تحقیق کے براہ راست منسوب کرتے ہیں ائمہ اطہار کے معصومین کی طرف، یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، یہ فرمان پیغمبر، یہ آقا امیر المومنین کا فرمان، مثلا یہ چیزیں جو ہیں صحیح نہیں ہیں۔ تو لہذا یا کتاب کا حوالہ دیں یا راوی کا حوالہ دیں، اور اس طرح سے کہ مثلا یہ روایت ہوئی ہے، اس طرح سے بیان، براہ راست کسی بھی روایت کے بارے میں آپ کو اطمینان نہ ہو کہ آپ نسبت بھی نہ دیں، اسی طرح کوئی بھی بات۔ تو یہ آج کل جو ہے میڈیا پہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو خرافات کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اسے منسوخ کر دیتے ہیں کسی امام کے ساتھ، کسی مثلا نبی کے ساتھ، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو لہذا رمضان مبارک میں خصوصاً کسی بھی بات کو منسوخ کرنے سے اجتناب کریں معصومین کے ساتھ، جب تک آپ اطمینان نہ ہو۔ اور اسی طرح اذان فجر تک حالت جنابت پر باقی رہنا، رات کے وقت
اگر غسل جنابت واجب ہو جائے کسی بھی طرح سے تو فجر ہونے سے پہلے غسل جنابت کرنا چاہیے۔ اگر جنابت کی حالت میں جان بوجھ کر ایسا کیا کہ صبح ہو گئی تو پھر وہ روزہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے غبار غلیظ جو ہے وہ حلق تک نہیں پہنچانا چاہیے۔ ایسے غبار جو آپ کو نظر آ جاتا ہے غلیظ ہے، جس مثلاً اس میں گرد و غبار زیادہ ہے، مثلاً جس طرح آٹے کا غبار ہے، جس طرح مٹی اٹھی ہوتی ہے، خاک مثلاً اڑ رہی ہوتی ہے، تو ایسی چیزیں، یا مثلاً آپ جاتے ہیں زیادہ دھواں گاڑیوں کا جن کا مثلاً انجن خراب ہے، تو اس طرح کے جو یہ حلق تک، اور اسی طرح سگریٹ کا دھواں، ہوتے کا دھواں، یا اسی طرح خواتین جو چولہے پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور وہاں پہ لکڑی کوئلہ وغیرہ ہے اور دھواں کا مسئلہ ہے، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یا مثلا بہت بڑی دیگ چڑھائی ہوتی ہے اور وہاں پہ بہت ہی جو ہے اس کا جو بھاپ نکلتا ہے غبار، اس سے بھی کوشش کریں کہ اجتناب کریں۔ یہ بھی، اور عورت کا طلوع فجر تک حالت حیض یا نفاس باقی رہنا، یہ جنابت کی طرح ہے۔ اگر ایک خاتون جو ہے حالت حیض میں، حالت نفاس میں ہے، اگر وہ پاک ہو چکی ہیں تو فجر ہونے سے پہلے غسل کرنا چاہیے، غسل حیض، غسل نفاس، تاکہ اگلے دن روزہ رکھ سکے۔ اور اگر جان بوجھ کر غسل نہ کیا روزہ ان کا باطل ہو جائے گا۔ کسی سیال چیز سے حکنا کرنا، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے، اگرچہ مجبوری کی وجہ سے ہو، اگرچہ علاج کی غرض سے ہو۔ اور اسی طرح سے الٹی کرنا، یہ بھی مبطلات روزہ میں سے ہے، جان بوجھ کر الٹی کرنا، خود بخود الٹی آ جائے پرواہ نہیں ہے، روزہ صحیح ہے۔ اگر انسان جو ہے مثلا یا پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے یا گیس کی وجہ، کسی بھی وجہ سے انسان الٹی کر لیتا ہے، انگلی ڈال کے یا مثلا یا جو ہے کسی پرندے کا پر وغیرہ ڈال کے یا دوائی کچھ کر کے الٹی کر لے، خود اگر الٹی کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ خود بخود اگر غیر اختیاری طور پر الٹی آ جائے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگر انسان مبطلات روزہ کو غیر عمدی طور پر انجام دے تو روزہ باطل نہیں ہوگا، یعنی اپنے اختیار سے انجام نہ دے، بھولے سے ایسا کیا، غلطی سے ایسا کیا، غفلت سے ایسا کیا، یا بے اختیاری حالت میں کیا، مثلا کھایا پیا غفلت میں، بھولے سے کھا لیا، غفلت میں کھا لیا، سہون مثلا، یا بے اختیار کھا لیا مثلا بھولے سے، اس طرح روزہ باطل نہیں ہو جاتا۔ آپ پورا کھانا بھی کھانے کے بعد اگر آپ کو یاد آ جائے کہ میرا تو روزہ تھا تو پھر بھی آپ کا روزہ صحیح ہو جاتا ہے۔ پورا گلاس پانی پینے کے بعد بھی یاد آ جائے مثلا غلطی سے پیا تھا، بھولے سے، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اللہم انا نسألک باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين إلى روح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة